خوش نصیب لوگ ہیں جنہاں دے ماں باپ حیات ہیں. یاد رکھو جنہاں دے ماں باپ زندہ حیات ہیں وہ ماں باپ کی خدمت کر کے دنیا دے اندر بھی جنت حاصل کر سکتے ہیں. بڑی تاکید اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی ہے. ماں باپ کے حقوق کے بارے، ماں باپ کے نال حسن سلوک کرنے کے بارے کئی مقامات ایسے ہیں اللہ کریم نے ماں باپ کے حقوق اور انہوں نے حسن سلوک کرنے کے بارے ارشاد فرمایا. بڑی تاکید فرمائی گئی. احادیث مبارکہ بھی شاہد ہی گال دے ہوتے کہ والدین نال حسن سلوک کی پابندی. حسن سلوک دنیا کے اندر جب تک ماں باپ حیات رہن اولاد کا حق ہے ماں باپ کے نال اچھا سلوک کرے، ماں باپ کی فرما برداری دا آنکھیں من دے، ماں باپ کو خوش کر دے، جنت حاصل کرے. میرے بزرگوں اور نوجوانوں بھائیوں، یہ گلو آپ سارے کو چاہیے جنہاں دے والدین ماں باپ حیات ہیں ماں باپ کی رج دے خدمت کرے. ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں، ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں. انہوں نے حقوق کی اہمیت کا اندازہ لاؤ. اللہ کریم نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. فرمایا اللہ پاک نے حکم فرمائی تھے کہ صرف ایک رب کی عبادت کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ کریم نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ صرف اسی کی عبادت کرو. اللہ پاک نے اپنی عبادت تو بعد جڑا دوسرا کام فرمائے وہ سن فرمایا اپنے ماں باپ نال حسن سلوک کرو. پہلے نمبر پہ اللہ فرمائے میری عبادت کرو، میرے سوا کہیں بھی عبادت نہ کرو. ان تو بعد فرمائے اپنے ماں باپ نال اچھا سلوک کرو. اس اندازہ کرو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے نال ماں باپ نال حسن سلوک کا حکم فرمایا. ان کی اہمیت دیکھو. اللہ پاک کی عبادت کرنا انہوں نے حکم ہے اور ماں باپ نال اچھا سلوک کرنا اللہ پاک نے اپنے حکم کے نال ارشاد فرمایا کہ تو ثابت دیندے ماں باپ کی فرما برداری کرن حسن سلوک کرن بڑا اہم ہے. اگر ماں باپ کی فرما برداری نہیں کریں انہوں کو تکلیف دینے سے، انہوں کو دکھ دینے سے، انہوں کی تکلیف دا سبب بننے سے بل محرومی اولاد ہوتے. میرے بزرگوں نوجوانوں بھائیوں، جنہاں کو اللہ نے ماں باپ کی نعمت نال نوازے اور حیات زندہ ہیں انہوں کی خدمت کر. اگر تساں آج ماں باپ کی خدمت کرے سو تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے. کما تو دین و دان جیسا کرو گے ویسا کیا جائے گا. آج اگر ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو کل ہماری اولاد بھی ہم سے اچھا سلوک کرے گی، ہماری اولاد بھی ہمارا کہنا مانے گی. میرے بزرگوں نوجوانوں بھائیوں، میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کرے سا. ان حدیث پاک جو آپ سمجھ کے والدین کا کیا ہے. ایک صحابی انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا اے ارشاد فرماؤ میرے اوپر سب تو زیادہ حق کہندا ہے کیا. ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا اے ارشاد فرماؤ میرے اوپر سارا تو سب تو زیادہ حق کہندا ہے. اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب تو زیادہ تیرا حق ہے، سب تو زیادہ جو حسن سلوک کا مستحق ہے فرمایا تیری ماں. پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تو بعد کہنا حق ہے سب تو زیادہ. اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں. فرمایا تیری ماں. تیسری مرتبہ صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مزید کرم فرماؤ میری رہنمائی فرماؤ میرے ہوتے سب تو زیادہ کہنا حق ہے یعنی کہنے نام میں زیادہ حسن سلوک کرا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیجے واری فرمایا تیری ماں یعنی تیری ماں دا تیرے ہوتے زیادہ حق ہے. سب تو زیادہ حسن سلوک دی حقدار ماں ہے. چڑے میں چوتھے باری صحابی نے عرض کی تھی اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کا تیرے حق ہے. ترائے حصے ماں دے اللہ نے اللہ نے محبوب
میں فرمایا اور چوتھا حصہ باپ کا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میرے محترم اور بزرگوں نوجوانوں بھائیوں، اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ اور یاسی کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دے سکتے، ایک زمانہ اور یاسی کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دے سکتے۔ صحابی تعجب کرنے لگ گئے، پریشان حیران تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو گالیاں دے سکتی ہے؟ کیا کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو مندے گاڑ سکتی ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ ہو سی کہ ایک بندہ دے ماں پیو کو مندے کرے سی اور واپسی ہندی ماں پیو کو مندے کرے سی، گویا وہ بندہ اپنے ماں باپ کو مندے کرے نہ پہ، اپنے ماں باپ کو گالیاں دینا پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے تعجب کیا، لیکن اگر یہ پرفتن دور کے اندر دیکھو تو باقی بندہ خود اپنے ماں باپ کو اپنے مندے کرے۔ سبحان اللہ، بڑی بات نصیب ہے میرے محترم بزرگ نوجوانوں بھائی، جڑا بندہ اپنے اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، اپنے والدین کی تکلیف کا سبب بنے، بڑی محرومی ہے میرے واسطے۔ میرے بزرگوں نوجوانوں بھائیوں، آؤ میں تو آپ دعوت فکر پیش کرے گا پیاں جنہاں نے ماں باپ زندہ ہیں، انہاں کو چاہیے اپنے ماں باپ نال اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ اگر تم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو سو کل تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری کرے سی۔ بندہ ماں باپ کو سکھاوے اور ان کی اولاد ان کی فرما برداری کرے۔